اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 کی تفسیر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم نے کہا، اور رب اے میرے پروردگار، ارنی تو مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ کس طرح تو زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ قال خداوند عالم نے کہا، اولم تؤمن کیا تو ایمان نہیں لایا۔ قال جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی اب میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، ایمان کا اعلیٰ مرتبہ چاہتا ہوں۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، خداوند عالم نے کہا تو لے 4 پرندوں کو، فسرہن پس انہیں مانوس کر لے، الیک اپنے سے، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا پھر تم مخلوط کر کے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے مخلوط کر کے انہیں ہر پہاڑ پہ رکھ دو، ثم ادعہن پھر تم انہیں پکارو، یاتینک سعیا وہ آئیں گے تمہارے پاس جلدی سے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تو جان لے کہ خداوند عالم غالب حکمت والا ہے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خداوند عالم سے سوال کیا کہ خدا مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ خداوند عالم نے ان کے سوال کے انگیزے پر خداوند عالم ان کے سوال کے انگیزے پر راضی ہوئے، کیونکہ اس سوال کے جواب سے موحد انسان کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہونا تھا۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ حق الیقین کے ذریعے جو ہے سمجھے کہاں کس کے ذریعے، حق الیقین کے ذریعے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، بلکہ یہ بھی سمجھ لیا کہ وہ خود مظہر محیی اور ممیت ہیں۔ اسی طرح کہ خداوند عالم نے کہا 4 پرندوں کو اٹھاؤ اور ان کو ذبح کرو اور ان کے گوشت کو مخلوط کر کے مختلف پہاڑوں کے 4 حصوں پر رکھ دو، اس طرح کہ ان کی شناخت ممکن نہ ہو سکے، پھر تم ان کو آواز دو، وہ زندہ ہو کر آئیں گے، پس خدا کے اذن سے آئیں گے، وہ مظہر محیی اور ممیت بنے، مظہر محیی اور ممیت بنے، ان کو مار کے اور زندہ کر کے، اور حق الیقین تک پہنچے، اعلیٰ ترین مقام اطمینان قلب تک پہنچے، جو اطمینان قلب ہے، خدا کے غلبے اور حکمت کو اعلیٰ درجے سے جان لیا۔ بس اطمینان سے مراد سکون ہے، مادی ہو یا معنوی ہو۔ یقین کا نور تزلزل اور اضطراب کو دور کرتا ہے۔ سرہن ایجاد کی طرف مائل کرنا، مانوس کرنا۔ اس آیت کا پہلی والی آیت کے ساتھ تعلق۔ پہلی والی آیات نے بیان کیا کہ خدا کی ولایت مومنین کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے جاتی، اور طاغوت کی ولایت کافروں کو نور سے تاریکیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ پہلی والی آیت بہترین نمونہ ہے جو بیان کرتی ہے کہ خداوند عالم کی ولایت مومن کے لیے جو اسے نور تک پہنچاتی ہے کس طرح ہے، جیسے جناب عزیر کی ہم نے اس سے پہلے والی آیت جو ہم نے پڑھی۔ اور طاغوت کی ولایت کافر پر ہے زیر بحث۔ بس طاغوت کی ولایت میں مثال کیا دی گئی تھی، نمرود کی مثال دی گئی تھی کہ اس نے مغالطہ کیا، کفر پہ اڑا رہا، اور زیر بحث یہ دوسری آیت ہے جو خدا کی ولایت مومنین پر ثابت کرتی۔ بس اس آیت کا پہلی والی آیت سے فرق کیا ہے؟ پہلا فرق، پہلی والی آیت میں جناب عزیر علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا، جناب عزیر کا نام نہیں لیا گیا، جبکہ اس آیت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا گیا اول۔ بس پہلا فرق یہ ہوا، وعلیکم السلام، جناب ابراہیم کا نام لیا گیا، اور اس آیت میں پہلی والی آیت میں جناب عزیر کا نام نہیں لیا گیا۔ لفظ انا سے تعجب کا معنی استفادہ ہو رہا ہے پہلی والی آیت میں، قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا،
جبکہ کیف سے تعجب کا مفہوم کا استفادہ نہیں ہو رہا، فائدہ نہیں مل رہا، معنی نہیں مل رہا ہمیں کیف، اور تعجب ہونے سے مراد یہ نہیں کہ بعید شمار کیا جا رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا، تعجب سے مراد بعید شمار نہیں کیا جا رہا تاکہ انسان منکر ثابت ہو، جیسے جناب زکریا علیہ السلام نے سوال کیا، قال یا مریم انا لک ھذا، تعجبانہ سوال، یہ کہاں سے تمہارے پاس آئے؟ بس یہ تعجب جو ہے، اس تعجب سے مراد بعید شمار کرنا نہیں ہے، ٹھیک۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37۔ بس پہلا فرق کیا ہے؟ پہلا فرق نام کا ہے کہ نام لیا گیا اور نام نہیں لیا گیا۔ دوسرا فرق، پہلی والی آیت میں مردوں کو زندہ کرنے کی درخواست نہیں کی گئی بلکہ تعجب کیا گیا ہے، لیکن زیر بحث آیت میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کی کوئی درخواست، علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کی درخواست کی ہے۔ بس پہلی والی آیت میں مردوں کو زندہ کرنے کی درخواست نہیں کی گئی۔ دیکھیے گا، قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہاں کوئی درخواست نہیں، اور یہاں کیا ہے؟ یہاں درخواست ہے، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے پروردگار تو مجھے دکھا کس طرح تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ بس پہلی والی آیت میں مردوں کو زندہ کرنے کی درخواست نہیں ہے، سوال ہے کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور اس آیت میں درخواست کی جا رہی ہے کہ مجھے دکھا کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ بس یہاں درخواست ہے، یہ دوسرا فرق تھا۔ تیسرا فرق، زیر بحث آیت میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی درخواست کے آغاز میں لفظ رب سے کی، لفظ رب سے کی ہے، جو علامت ہے زیادہ قرب خداوند عالم کی، جبکہ جناب عزیر نے اپنی درخواست کا آغاز ایسے نہیں کیا، یہ کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیسے خدا اس ویران بستی کو زندہ کرتا ہے، رب نہیں کہا۔ اور اس آیت میں رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے پروردگار تو مجھے دکھا کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ بس معلوم کیا ہو رہا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام افضل تھے کس سے؟ جناب عزیر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا محور سوال کیسے زندہ ہونا نہیں تھا، بلکہ محور سوال کیسے زندہ کرنا تھا۔ ان کو شک نہیں تھا کہ مردہ زندہ ہوتا ہے، لیکن خدا یہ کیسے عمل کیسے کرتا ہے تو، ٹھیک، تاکہ وہ مظہر محیی اور ممیت بنے۔ تبھی انہوں نے یہ کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے پروردگار تو مجھے دکھا کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہ درخواست اوپر والی آیت میں نظر نہیں آتی۔ بس ایک دفعہ انسان دہی بنانے کا طریقہ دوسرے سے سنتا ہے، دوسری دفعہ انسان دوسرے سے دہی بنتے ہوئے دیکھتا ہے، اور تیسری دفعہ انسان دوسرے شخص کے بتائے ہوئے طریقے سے دہی بناتا ہے۔ بس انسان کو ان تین مراحل میں الگ الگ یقین حاصل ہوتا ہے۔ قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اس نے کہا کہ کیا تم، خداوند عالم نے کہا کیا تم اس پر ایمان نہیں لائے؟ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، مجھے معلوم ہے کہ مردے زندہ ہوتے ہیں تیری طرف سے، لیکن مجھے دکھا کیسے، اب میں مظہر بننا چاہتا ہوں۔ اب کیا بننا چاہتا ہوں؟ مظہر بننا چاہتا ہوں۔ توجہ رہے کہ جناب ابراہیم نے علیہ السلام نے علمنی اخبرنی نہیں کہا بلکہ ارنی کہا، دکھا۔ خداوند عالم نے ان سے سوال کیا اولم تؤمن، یہ نہیں کیا انک آمنت فلم تسأل، اگر تو ایمان لے آیا ہے تو کس لیے سوال کر رہا ہے، کس لیے سوال کر رہا ہے، سوال کیوں کر رہا ہے؟ جناب ابراہیم نے جواب دیا ہاں ایمان رکھتا ہوں، لیکن حق الیقین کی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں، حق الیقین کے مقام تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے تین مراحل۔ پہلا، کبھی عقلی برہان سے زندگی اور موت کو انسان سمجھتا ہے اور ان کے واقع ہونے کو ممکن جانتا ہے، اور ہر ممکن واجب پر تکیہ کیے ہوئے ہے، یہ بھی کہ ہر جو ممکن الوجود ہے اس کا سہارا کس پہ ہے، کس کے سہارے پہ چل رہا ہے؟ وہ واجب الوجود خداوند عالم کے سہارے پہ چل رہا ہے۔ بس خدا عقلی اور آیات اور روایات سے اس کے لیے محیی اور ممیت ثابت ہو جاتا ہے، دیکھا نہیں ہے
کہ کیسے مردہ زندہ ہوتا ہے، لیکن عقلی طور پہ روایتی طور پہ آیاتی طور پہ وہ سمجھ جاتا ہے. پہلا. بے کبھی خود انسان مر جاتا ہے اور پھر زندہ ہو جاتا ہے، جو جناب عزیر علیہ السلام کی داستان میں وہ 100 سال مرنے کے بعد زندہ ہوئے اور خدا کو اپنے نفس میں محیی اور ممیت پایا، اپنے اندر پایا. اب وہ یقین کہاں آیا؟ اپنے اندر. کیوں؟ کیونکہ اس مرحلے سے خود وہ گزرے. 100 سال وہ مرے اور اس کے بعد کیا ہوئے؟ زندہ ہوئے. جیم کبھی انسان مظہر حق بن کے اذن الہی سے محیی اور ممیت بنتا ہے، مظہر حق بنتا ہے، جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام کی داستان میں. بس جناب ابراہیم علیہ السلام مظہر حق بنے ہیں، یہ آیت یہ بتا رہی، نہ کہ جناب عزیر کی طرح کہ خود مرے ہوں اور نہیں، دوسروں کو مار کے پھر زندہ کر رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں اذن الہی سے، مظہر بنے. مظہر یہ ولایت تکوینی کی طرف بھی، ولایت تکوینی کی طرف اشارے ہیں سارے. یہاں سے ایک اور نقطہ واضح ہوا کہ انبیاء اور اولیاء علیہ السلام کی علمی اور ایمانی درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، بلندیوں تک پہنچتے رہتے ہیں، کہیں رکتے نہیں. جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام ایمان سے اطمینان تک پہنچے، جناب عزیر علیہ السلام علم الیقین سے عین الیقین تک پہنچے، یا جیسے معراج سے لوٹنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند عالم نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہہ دو کہ میرے علم میں اور اضافہ فرما. نقطہ بڑا ہی قابل غور. انسان نے اس سفر میں سالک رہنا ہے، سفر کرتے رہنا ہے، سفر سے رکے گا نہیں. من قلت الذات وبعد السفر، سفر بڑا ہی طولانی ہے. وحشتہ الطریق، راستہ بڑا ہی عجیب ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے اس سفر کبھی رکنا نہیں، رک گیا تو اگر آپ اس کے قائل ہو جاتے ہیں کہ بندے کو علم کی ضرورت نہیں تو وہ مساوی ہو جائے گا اور یہ شرک لازم آئے گا. ٹھیک. فقال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. اس نے کہا پس تو 4 قسموں کے پرندوں کو لے تاکہ وہ مانوس ہو جائیں تجھ سے، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو ہر پہاڑ پر رکھ دے مخلوط کر کے، پھر ان کو پکارو، وہ آئیں گے تیرے پاس جلدی سے. فَصُرْهُنَّ مِنْهُنَّ وَأُدْعُهُنَّ کی ضمیریں الطیر کی طرف پلٹ رہی ہیں. پہاڑوں کی تعداد، جن پہاڑوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کے اجزاء رکھے تھے، ان کی تعداد کی صراحت سے قرآن کریم میں صراحت نہیں بیان کی گئی، لیکن روایات اہل بیت میں یہ تعداد 10 بتائی گئی. روایات میں یہ پہاڑوں کی تعداد کتنی تھی؟ 10 تھی، یعنی 10 پہاڑوں پہ یہ ٹکڑے رکھے. اب یہ واقعہ کب رونما ہوا؟ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام بابل میں تھے یا شام چلے آئے تھے؟ یوں لگتا ہے کہ شام میں آنے کے بعد یہ واقعہ ہوا، کیونکہ سرزمین بابل میں پہاڑ نہیں تھے، پہاڑ نہیں. جبکہ شام چلے آئے تھے، یوں لگتا ہے کہ شام میں آنے کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ سرزمین بابل میں یہ پہاڑ نہیں ہے. ثم ادعوهن یاتینک سعیا، پھر انہیں پکارو، وہ تیزی سے تمہاری طرف آئیں گے. اس موقع پر پرندوں کے بکھرے ہوئے اجزاء جمع ہوئے، آپس میں مل گئے، جڑ گئے، مخلوط، اور پرندے نئے سرے سے زندہ ہو گئے. یہ پورا عمل دیکھا جناب ابراہیم نے کہ جو مور کا جز تھا وہ مور کو ہی لگا، جو مرغ کا جز تھا وہ مرغ کو ہی، جو کبوتر کا جز تھا وہ کبوتر کو ہی لگا. پرندوں کے ذبح شدہ ٹکڑوں کو زندہ کیا. حقیقی محیی خداوند عالم. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. سورہ یاسین آیت نمبر 82. صرف اس کا امر جب وہ کسی چیز کا ایجاد کا ارادہ کرے، کیا ارادہ کرے؟ کہنے کا، تو وہ ہو جاتی. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اذن الہی سے پرندوں کو زندہ ہونے کا حکم دیا، اور ذہن میں رکھیے گا ثابت کیا ہوئی؟ انسان کامل معجزہ کرتا ہے یا ولایت تکوینی آتی ہے ثابت کیا کرنے کے لیے؟ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. جو ولایت تکوینی کے منکر ہیں وہ سن لیں کہ ہم شرک کے قائل نہیں ہیں،
ہم شرک نہیں کرتے کہ خداوند عالم کو کسی کے ساتھ، خدا کی دی ہوئی قدرت سے، اذن الہی سے سبب قریب اس میں ہوتا کون ہے؟ سبب حقیقی اس میں ہوتا کون ہے؟ خداوند عالم، اور اسماء الہیہ کا ظہور ہوتا ہے۔ عزیز الحکیم کا ظہور ہوا جناب ابراہیم کے لیے بالا تر ہونے کے لحاظ سے، پہلے جو جس مقام پہ تھے اس سے اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچے، ٹھیک۔ ثم ادعوہن یاتینک سعیا، بس جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو حکم دیا کہ حکم دیا گیا کہ وہ 4 قسموں کے پرندوں کو وہ زندہ کریں گے، پکارو انہوں نے حکم دیا، پکارا، یہ اذن الہی کے ساتھ تھا، ولایت تکوینی ثابت ہوئی اذن الہی کے ساتھ۔ ثم ادعوہن یاتینک سعیا، بس جناب ابراہیم علیہ السلام نے مقام حق الیقین تک پہنچ کر غلبہ الہی، حکمت الہی کو سمجھ لیا۔ پہلے جو غلبہ الہی اور حکمت الہی سمجھا تھا وہ کس لحاظ سے تھا؟ عین الیقین والا تھا۔ اب جو غلبہ اور حکمت الہی سمجھی ہے وہ کس لحاظ سے ہے؟ حق الیقین کے لحاظ سے۔ بس یہ فرق کرنا نظر آئے، بس یہ نہ سمجھیے گا کہ جس طرح ہم خدا کو قادر سمجھتے ہیں اس طرح معصوم خدا کو قادر اسی طرح سمجھتا نہیں، وہ اعلیٰ ترین منزل پہ، اپنی اعلیٰ ترین منزل پہ فائز ہو کے انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے، خدا کے اسماء میں سیر کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک۔ وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، جان لو کہ خداوند عالم غالب حکمت والا ہے۔ مقام اطمینان تک رسائی، انسان مقام اطمینان تک پہنچنے سے پہلے خدا کے ذکر کی پناہ لیتا ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ، سورہ حج آیت نمبر 35، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن لوگوں کے ہاں خدا کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل خدا کے ذکر کی پناہ حاصل کرتے، وجل پناہ حاصل کرنا، نہ کہ ڈرنا، وجل سے مراد ہے پناہ حاصل کرنا، خود سے خوف ہو، غیر اللہ سے خوف ہو کہ وہ لگا ہوا ہے مجھے خدا سے جدا کرنے کے لیے، پھر انسان کس کی پناہ لیتا ہے؟ ذکر خدا کی پناہ لیتا ہے۔ یہ پہلا مقام، اس کے بعد انسان مقام اطمینان تک پہنچتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ، وہ خوف ختم ہو جاتا ہے، غیر والا خوف بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم، دیکھا ہوگا آپ نے بچے کو کہ بچہ ایک دفعہ ماں کی ٹانگوں میں لپٹا ہوتا ہے تب اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی آئے گا، لیکن جو ہی ماں کی گود میں آ جاتا ہے سکون محسوس کرتا ہے، وہاں ڈر ختم ہو جاتا ہے، وہاں مقام اطمینان آ جاتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد آیت نمبر 28۔ روایات، اب روایات اس آیت کے حوالے سے تفسیر قمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91 ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک مردار کو دریا کے کنارے پڑا ہوا دیکھا، اس کا کچھ حصہ دریا کے اندر اور کچھ حصہ دریا کے باہر تھا۔ دریا اور خشکی کے جانور دونوں طرف سے اسے کھا رہے تھے، اور بلکہ کھاتے کھاتے ایک دوسرے سے لڑنے لگتے تھے۔ اس منظر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے مسئلے کی فکر میں ڈال دیا جس کی کیفیت سب تفصیل سے جاننا چاہتے تھے۔ بس کیفیت کیا آئی کہ میں تفصیل سے جاننا چاہتا ہوں کہ وہ خداوند عالم موت کے بعد مردوں کو زندہ کس طرح کرے گا، یہ کیفیت آئی کہ کس طرح زندہ کرے گا، بس یہ سوچنے لگے۔ اگر ایسا ہی ہے انسانی جسم کے ساتھ ایسا ہی ہو، غرق ہو جائے، درخت کا حصہ بن جائے، جانوروں کی خوراک بن جائے، تو قیامت میں اٹھنے کا معاملہ کیسے عمل میں آئے گا؟ وہاں انسان کو اسی بدن کے ساتھ ہی اٹھنا ہوگا، کیسے؟ اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی، اب تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، خدایا مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں اطمینان قلب ہو جائے،
اطمینان قلب ہو جائے. قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعۃ من الطیر. خداوند عالم نے حکم دیا 4 پرندے لے لو، ان کا گوشت ایک دوسرے سے مخلوط کر لو، ملا لو، پھر اس سارے گوشت کے کئی حصے کر دو اور ہر حصہ ایک پہاڑ پر رکھ دو. ہم نے کہا کہ پہاڑوں کی تعداد کتنی تھی؟ 10. اس کے بعد ان پرندوں کو پکارو تاکہ میدان حشر کا منظر دیکھ سکو. پکارو میدان حشر کا منظر دیکھ سکو. اب بندہ دہی بنانے میں خود مصروف ہے، اب بندہ خود مظہر بننے جا رہا ہے، خود پکارا ہے. انہوں نے ایسا ہی کیا تو انہیں انتہائی حیرت کے ساتھ دیکھا کہ پرندوں کے اجزاء مختلف مقامات سے جمع ہو کر ان کے پاس آ گئے اور ان کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا. 4 پرندے بس، یہ اس میں شک نہیں کہ مذکورہ 4 پرندے مختلف انواع میں سے تھے. یہ تو آیت بتاتی کہ ایک پرندہ نہیں تھا، ایک قسم کے پرندے نہیں تھے، الگ الگ انواع کے پرندے تھے. کیونکہ اس کے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد پورا ہوتا ہے نہ ہوتا. الگ الگ پرندے کاٹ کے ان کے اجزاء کو مخلوط کر کے، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے یا جز کر کے ان کو مخلوط کر کے 10 پہاڑوں پہ مخلوط کر کے ان کے اجزاء کو رکھ دیا جائے. ٹھیک، تبھی مقصد پورا ہونا تھا. ضروری تھا کہ ہر ایک کے اجزاء اس کے اصلی بدن میں واپس آئیں، اور یہ مختلف انواع کی صورت میں ہی ظاہر ہو سکتا ہے. مشہور روایات کے مطابق وہ 4 پرندے مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھا. یہ 4 پرندے یہ تھے، مور تھا، مرغ اور کبوتر اور کوا، جو کئی لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، بہت سارے لحاظات سے مختلف ہیں. رنگ کے لحاظ سے مرغ ہے، کبوتر ہے، ہر لحاظ سے، حلال اور حرام ہونے کے لحاظ سے بھی ہیں، تو کئی لحاظ سے مختلف ہیں. خداوند عالم نے حکم دیا کہ مختلف قسموں کے پرندوں کو اٹھاؤ، ان کے اجزاء کو پھر آپس میں مخلوط کر دو. مخلوط کرنے کے بعد اب تم انہیں آرڈر دو، حکم دو، اذن الہی سے وہ تیرے پاس آئیں گے اور تم مقام حشر دیکھو گے. تبھی خداوند عالم نے کہا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، یہ نہیں کہا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ خَالِقٌ، نہیں، خالق نہیں کہا، ہاں عزیز. تاکہ کیونکہ سوال کیا تھا؟ سوال تھا خدا انہیں دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ کہاں؟ حشر میں. بس تعلق اس کے ساتھ تھا حشر سے. حشر سے تعلق سوال کا، تو خداوند عالم نے جواب کیا دیا؟ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم. بس خداوند عالم کا غلبہ ہوگا اور خداوند عالم کی حکمت ہوگی. غلبے کا تعلق اس کے ساتھ ہے، غلبے کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ. دنیا اور آخرت، کہ آخرت میں اسی طرح جس طرح خدا اور حکمت، خدا کا خلق کرنا اور دوبارہ اٹھانا کس کے ساتھ ہے؟ حکمت کے ساتھ ہے. بس یہ ذہن میں سمجھیے، رکھیے گا کہ عزیز الحکیم سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خداوند عالم نے اس میں یہ آخر میں یہ جملے کہے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ.